نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وتولى عنهم وقال يا اسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں سورہ یوسف آیت نمبر 84 سے ہم پڑھیں گے، اور یہ سورہ یوسف کا اہم ترین مقام ہے، بڑا زبردست، اور اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اور سورہ یوسف کا سب سے جو اہم ترین مقام جگہ ہے وہ آج کے سبق میں اور اس رکوع کے آخر تک ہے۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، پیچھے کیا تھا؟ یوسف علیہ السلام کے بھائی دوبارہ گئے تھے یوسف علیہ السلام کے پاس اپنے بھائی بنیامین کو لے کر، اور پھر وہاں کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام نے انہیں اپنے پاس رکھ لیا۔ اب ایک بھائی تو نہیں آیا، باقی آ گئے اور آ کر کہا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کہنے لگے یہ بات بھی تم نے اپنی طرف سے بنا لی ہے، کھڑ، کیونکہ اعتماد ختم ہو چکا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر کیا کہنے لگے؟ پچھلی آیت میں جو ہم نے پڑھا تھا، آخری آیت میں فصبر جمیل، کہا کہ صبر یہ اچھی چیز ہے، میں اللہ پر صبر کرتا ہوں، کوئی واویلا نہیں کیا، کوئی چیخ و پکار نہیں کی، یہ نہیں کہا میرے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور میں نے کہا تھا یہی پیغام یوسف ہے، یوسف علیہ السلام کی صورت کو پڑھ لینا، یہ صرف یہ عشق و محبت کی داستان نہیں ہے، یہ پیغام صبر ہے، یہ پیغام توحید ہے، یہ اللہ کی محبت کا پیغام ہے کہ انسان ہر حال میں اونچ نیچ زندگی میں آتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، جدائیاں آتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ انسان کے پیارے اس سے جدا ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ والا اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھتا ہے۔ اس زندگی کے اونچ نیچ میں وہ اللہ سے اپنا دامن نہیں توڑتا، وہ اللہ سے دور نہیں ہوتا۔ کیا تھا؟ صبر جمیل، اور اللہ سے امیدیں نہیں توڑتا۔ عسى اللہ، اللہ پر امید تھی، ان یأتینی بہم جمیعا، میرا رب میرے دونوں بیٹوں کو لائے گا۔ اور پھر آگے کیا کہا؟ وتولی عنہم، اور اس نے منہ موڑا ان سے، یعقوب علیہ السلام نے ان سے منہ ہٹایا، اب ان کی بات سن لی اور کہا کہ صبر، اب کیا کریں؟ دوسری طرف منہ کیا، اب غم تو ہے، آخر انسان ہے، اسی گوشت کے بنے ہوئے ہیں۔ یہ صبر یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے رو ہی نہ، ٹھیک ہے نا، بلکہ بے صبری یہ ہے کہ انسان ایسی ایسی باتیں کرے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہوں، ورنہ آنسوؤں کا آ جانا، غم کا اظہار کرنا، یہ تو فطرت ہے، فطرت کے مطابق ہے۔ تو غم تھا، اور غم سے جو ہے نا دل پھٹا جا رہا تھا، اور یہاں جو ہے نا وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ، آنکھیں رو رو کر جو ہے وہ سفید ہو چکی تھیں۔ وَقَالَ، اور کہنے لگے، یا آسفا علی یوسف، ہے یوسف، افسوس میرا یوسف، یوسف یاد آ گیا۔ جب دوسرا گیا نا، وہ پہلے غم جو کہیں وہ زخم جو ہے وہ مندمل ہو چکے تھے، اب دوبارہ وہی زخم، وہ کھرچ گئے، کسی نے ان زخموں کو دوبارہ سے کریت دیا ہو نا، جیسے وہی زخم پھر سے پھٹ گئے، اور دل رونے لگا اور کہا یا آسفا علی یوسف، ہے میرا یوسف، جیسے کہ کہتا نا، ہے میرا یوسف۔ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اللہ فرماتے ہیں وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ، سفید ہو چکی تھیں آنکھیں، یعنی آنکھوں کے اندر جو سیاہی ہے، جہاں سے آنکھوں کا نور ہے، وہ آنکھوں کا نور ہی رو رو کر سفید، کہتے ہیں نا آنکھیں سفید ہو گئی ہیں، آنکھوں کا نور ہی ختم ہو گیا تھا، بنا ہی ختم ہو گئی تھی رو رو کر، من الحزن، اس غم کی وجہ سے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غم سے بھرے ہوئے تھے، غم سے بھرے۔ یہ تو وہی جان سکتا ہے نا کہ جس کا بیٹا جدا ہو گیا ہو، وہی اس غم کو جانتا ہے، باقیوں کو کیا پتا، ٹھیک ہے نا۔ اور جو اب جس کا بیٹا ہو ہی نا، اس کو کیا پتا بیٹا، یہ تو اس سے پوچھو نا جس کو رب نے بیٹا دیا ہو اور دے کر پھر لے لیا ہو، اس سے پوچھو کہ بیٹے کی جدائی کا غم کیا ہوتا ہے۔ ایک اللہ نے لے لیا وہ اور چیزیں پھر بھی برداشت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک ہے کہ گم ہو گیا ہو، پتہ نہیں کہاں ہے، کھو گیا ہو۔ اللہ سب کے بیٹوں کو محفوظ رکھے، اور اللہ رب العالمین جن کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ انہیں نیک اور صالح بیٹے عطا فرمائے، اور والدین کا فرما بردار بنائے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے پوچھو نا جس کا بیٹا آنکھوں میں نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں ہے، کس حال میں ہے، خوشی میں ہے، غمی میں ہے، پتہ نہیں کہاں۔ بیٹے کو تو اللہ رب العالمین نے تخت پہ بٹھا دیا ہے، لیکن باپ کی حالتیں کیا ہیں کہ رو رو کر آنکھیں خشک ہو گئی ہیں، لیکن اللہ اس کے ساتھ گلہ نہیں کیا۔ یہ ہے سبق، یہ آنکھوں سے آنسو آنا، یہ تو فطرت ہے، رونے سے چاہے آنکھوں کا بینائی ختم ہو گئی، لیکن اللہ پر اعتماد کتنا، صبر ہے، صبر جمیل۔ عسى اللہ، اللہ پر امید بھی ہے، اللہ میرے بیٹے کو لائے گا، کہیں ضائع نہیں کرے گا اللہ، اسی میں علیم الحکیم، میرے رب کا ہر فیصلہ علم پر ہے اور حکمت سے بھرا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آگے کیا ہے؟ قالوا تاللہ، ان بھائیوں نے کہا تاللہ، اللہ کی قسم، تفتأ تذکر یوسف،
آپ ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہتے ہیں. دیکھا نا کہ ہر وقت جب بھی کوئی خوشی کا موقع آتا ہے, کوئی غم آتا ہے, ہمارے باپ کو یوسف ہی یاد آتا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر بھی وہ شروع میں جو حسد تھا نا, وہی حسد تو تھا, اب بھی یوسف ہے بھی نہیں, آنکھوں سے بھی دور کر دیا, اور پھر بھی یاد ہر وقت یوسف یوسف ہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. حتیٰ تکون, اب کیا کہتے ہیں, حتیٰ تکون حرزن او تکون من الحالکین, آپ کو یہی غم جو ہے گھائل کر دے گا. حرز کہتے ہیں کہ ایسا غم دل کو لگنا کہ جو جان لے لے. او تکون من الحالکین, یا آپ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے. آپ کو یہی غم ہی ختم کر دے گا کہ آپ ہر وقت یوسف ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ کیا چاہتے تھے کہ دل سے کہیں نکل جائے, لیکن جس کی محبت اللہ دل میں ڈال دے. اور بیٹا باپ کیسے بھول سکتا ہے؟ اولاد چاہے جیسی بھی ہو نا, والدین کو تو نہیں بھولتی, وہ تو یاد کر رہے ہیں. اب بھائی کیا کہتے ہیں, آپ ہر وقت یاد کرتے رہتے ہیں. اب آگے کیا کہا, قال انما اشکو بسی وحزنی اللہ. جب بیٹوں نے بھی کہہ دیا آپ ہر وقت یوسف یوسف کرتے رہتے ہیں, یعنی غم کا اظہار بھی وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے, تو کیا کہا, انما اشکو بسی وحزنی اللہ, میں اپنی بے بسی, اپنے غموں کی شکایت اپنے رب سے کرتا ہوں. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. میں تمہارے سامنے تو نہیں روتا, میں اپنے دکھ اور درد تمہیں تو بیان نہیں کرتا. اشکو بسی وحزنی اللہ, اپنے غم, اپنے آنسو, اپنی بے بسی, اپنی لاچاری اپنے رب کے سامنے رکھتا ہوں. ٹھیک ہے نا. یہی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. کب؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آ رہے تھے. تاریخ اور سیرت اگر آپ نے پڑھی ہے, تھوڑا منظر وہ ذہن میں لائیں. پورے مکہ والوں نے کسی نے آپ کی دعوت پر لبیک نہیں کہا, سبھی آپ کے مخالف تھے. آپ نے مکہ چھوڑا اس امید میں کہ شاید طائف میں کوئی بندہ مجھے مل جائے جو میری حمایت کرے اور میں اللہ کے دین کو آگے پہنچاؤں. وہاں بھی کوئی نہیں ملا, بلکہ مکہ والے تو اپنے تھے نا, اپنے تھے, وہ بیگانے تھے, اور قوم سے تھے. یہ اپنے قریشی تھے نا مکہ والے, وہ دوسرے تھے, انہوں نے پتھر مارنے شروع کر دیے. میرے پیغمبر اتنے زخمی ہوئے, لہو لہان ہوئے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی, اس میں لفظ یہی ہیں, اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اللہ, میں اپنی بے بسی, اپنی کمزوری, اپنے غم, ان کی شکایت تجھ سے کرتا ہوں. اشکو الیک, اللہ میں تیری طرف شکایت کر رہے ہیں. یہاں بھی انما اشکو, میں اللہ سے شکایت کرتا ہوں, اپنے درد اللہ سے بیان کرتا ہوں. یہی پیغام یوسف ہے. زندگی میں اتار چڑھاؤ آئے, مجبوریاں آ جائیں, بے قراریاں آ جائیں, جدائیاں آ جائیں, ٹھیک ہے نا, اپنے آپ کے اپنے بیٹے ہی ہیں نا, بیٹوں نے ہی دکھ دیا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں نا کوئی اور کرتا میرے ساتھ تو برداشت ہو جاتا, اپنوں نے کر دیا, اپنے بیٹوں نے کیا ہوا ہے. کسی اور کا دیا ہوا غم نہیں ہے, اپنے بیٹوں کا دیا ہوا ہے. اپنے ہی ہے نا, اپنوں نے غم دیا ہے. اور جدائی آ گئی ہے, پریشانی آ گئی ہے. اور پھر حالات کیسے ہیں کہ گندم لینے کے لیے دور گئے ہوئے ہیں, معاشی حالات بھی ویسے ہوئے پڑے ہیں. تو کیا کریں؟ سورہ یوسف کا پیغام کیا ہے؟ اللہ کا در چھوڑ کر کہیں اور نہ جائیں, اللہ کا در نہ چھوڑیں, اللہ کے ساتھ دوستی نہ چھوڑیں, اللہ کے سامنے اپنے دکھ بیان کریں, اللہ کو اپنے غموں کا مداوے کے لیے اپنے غم اپنے رب کے سامنے بیان کریں. یہی سورہ یوسف کا پیغام ہے. یعقوب علیہ السلام کسی نبی کا واسطے کے لیے کسی قبر پر نہیں گئے, ٹھیک ہے نا. ابراہیم علیہ السلام کی قبر نہیں تھی. ابراہیم علیہ السلام سے بڑا اللہ رب العالمین کا جلیل القدر پیغمبر, کتنے بڑے پیغمبر تھے اس وقت کے, اللہ کے دوست, اللہ کے لیے آگ میں جانے والے. یعقوب علیہ السلام اپنے ان دادے کی قبر پر نہیں گئے. اسحاق علیہ السلام کی قبر تھی, اپنے والد کی قبر پر نہیں گئے, بلکہ کیا کہا, اشکو بسی وحزنی اللہ. آج سورہ یوسف کا پیغام یہ ہے, اگر بیٹا نہ ملے یا بیٹے کی جدائی مل جائے, اللہ بیٹا دے کر لے لے, کوئی بھی پریشانی آ جائے, غم ہو, تکلیفیں ہوں, مصیبتیں ہوں, تو کیا کہنا ہے, اشکو بسی وحزنی اللہ. میں اپنے غم دنیا والوں کے سامنے بیان نہیں کرتا, میں اپنے غموں کو اپنے رب کے سامنے رکھتا ہوں, جو رب غم ٹالنے والا ہے, جو ہر چیز کو جاننے والا. اور کیا کہا, اعلم, میں اللہ کے انعامات اور اللہ کے فیصلوں کو جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. یعنی اللہ کا ہر فیصلہ حکمت سے بھرا ہوتا ہے. اور جو وہ خواب دیکھا تھا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو بتایا تھا, وہ جانتے تھے کہ اللہ رب العالمین ضرور میرے بیٹے کے اس دیکھے ہوئے خواب کو پورا کریں گے. ایمان, مومن بندوں کا یقین, اللہ کی یہ نشانیاں ہوتی ہیں نا, اللہ کی نشانیوں پر یقین ہوتا ہے.
کہ جو مرضی ہو جائے اللہ رب العالمین کبھی ضائع نہیں ہونے دیں گے. ٹھیک ہے نا. آگے انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے پھر کیا ہوا. انہوں نے پھر بھیجا کہ جاؤ دوبارہ اس عزیز مصر کے پاس. وہ بیٹے پھر گئے. پھر کیا ہوا اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. آپ ان اسباق کو دوستوں تک بھی پہنچایا کریں، شیئر کیا کریں تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.